الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اس سورہ کی شان نزول تو آپ کو معلوم ہو گئی کل کہ یہ سورہ خولہ بنت ثعلبہ اور اوس بن صامت کے حق میں نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد احکام زہار کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور زہار کسے کہتے ہیں وہ بھی اس میں بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کی جگہ رکھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ الذین یظاہرون منکم کا جو ذکر آیا ہے اصل میں یہ توبیخ اور زجر کے لیے، اور عرب ان کی جو قبیح عادت تھی اس قبیح عادت کو بیان کرنے کے لیے، اس قبیح عادت کی مذمت کے لیے، یہ ان کی جو عادت ہے قبیح ہے، اس لیے منکم کا ذکر آیا، ورنہ وہ یظاہرون من نسائہم سے بھی کام چل جاتا، لیکن منکم کا جو اضافہ ہے وہ تقبیح لعادت العرب ولتوبیخہم وزجرہم۔ پھر من نسائہم کہہ کے یہ بتایا کہ زہار جب بھی ہوگا وہ بیویوں سے ہی ہوگا، ماں سے زہار نہیں ہو سکتا اور محرمہ سے نہیں ہوگا۔ بیوی کے کسی عضو کو تشبیہ دے تو زہار ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ تو یہاں امہات پہ جو نسب ہے وہ نسب دراصل ماں کا عمل ہے، یہ ماں ہے جو لیسا کے معنی میں ہے اور لیسا کا عمل کرتا ہے۔ ماں مشابہ لیسا پڑھا نا آپ نے، یہ ماں مشابہ ولیسا ہے۔ ماں تو ماں نافیہ ہے، ہن اس کا اسم ہے، امہاتہم خبر ہے، یہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ اور حالت نسب میں اس لیے کہ یہ کی جمع امہات ہے یا امہ کی جمع ہے، اسی وجہ سے یہ جمع مؤنث سالم لایا گیا ہے اس کو۔ وعلیکم السلام۔ درس شروع ہو جائے تو بیٹھ جایا کرو صرف سکون سے، اور سلام کلام بند کر دو۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، پھر قرآن نے فرمایا کہ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا، یعنی بیویوں کو کبھی بھی ماں نہیں بنا سکتے اور نہ وہ اس کا درجہ اسے ہو سکتا ہے، بلکہ ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا، جنا۔ یا یہ تو حقیقتاً ہے یا حکماً، کچھ محرمات وہ ہیں جو حکماً مائیں ہیں، مثلا رضاعتاً وصہراً، دودھ پلانے کی وجہ سے یا رشتہ داری کے سبب، جیسے آپ کی ساس بن گئی تو وہ بھی ماں کے حکم میں ہے، یا احتراماً جیسے امہات المؤمنین، تو اس حکم میں وہ داخل ہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اس کی بھی تفصیل کل ہو چکی ہے۔ اور لیقولون پہ جو لام ہے وہ لام تاکید کے لیے ہے، اور لام ابتدا کے لیے ہے، اسی لیے یہاں پہ ان پڑھا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، فرمائے بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ عفو کا لفظ آیا، پھر غفور کا لفظ آیا، یہ دونوں صیغہ مبالغہ ہیں۔ اس پہ بھی جو لام ہے وہ لام تاکید کے لیے ہے لعفوٌ میں، اور لام برائے ابتدا کے لیے ہے۔ لعفوٌ اے مبالغ فی العفو، غفور مبالغ فی الغفران۔ عفو میں اور غفر میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ کسی کو معاف کر دیا، قرآن میں جو لفظ عفو کا استعمال ہوا ہے اور غفر کا استعمال ہوا ہے اس میں فرق ہے۔ عفو کا استعمال ہوتا ہے ومحو الذنوب عن الصحف ودفاتر الملائکہ،
فرشتوں کے جو دفاتر ہیں اور ان کے صحیفے ہیں وہاں سے گناہوں کو محو کر دینا، اسے عفو کہتے ہیں۔ والغفر والغفران هو ستر الذنوب عن اعین الملائکہ وعن اعین الناس، گناہوں کو چھپا دینا لوگوں کی نگاہوں سے، فرشتوں کی نگاہ سے، یہ غفر ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، تو کہیں اللہ عفو فرماتا ہے، کبھی غفور فرماتا ہے۔ اور کبھی غفر کا، غفران کا استعمال عفو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے ان اللہ لا یغفر الذنوب الا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، لیکن اس شرک سے کے درجے سے نیچے جو گناہ ہے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں وہ جو لوح محفوظ ہے یا جس میں فرشتے درج کرتے ہیں، اس سے وہ محو کے معنی میں۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، یعنی بیویوں کو ماں کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں منکم نہیں آیا، پہلے ہو چکا وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کی جگہ پہ رکھتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر اسی کی طرف آنا چاہتے ہیں جو وہ کہہ چکے، جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، اظہار کر چکے، پھر وہ اسی کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو کیا ہے ان پر؟ ایک غلام کا آزاد کرنا، قبل اس کی کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کریں، مس کریں۔ اب یہ واو یہاں پر عطف کے لیے، اور اس کا عطف ہے الذین یظاہرون پر، اور الذین یظاہرون یہ ترکیب میں مبتدا واقع ہے۔ الذین تو اس میں موصول ہو گیا، اور اس کے بعد یظاہرون من نسائہم یہ پورا جملہ صلہ واقع ہے، اور من نسائہم یہ متعلق ہے یظاہرون سے، اور پھر ثم یہ تعقیب مع التراخی کے لیے آتا ہے اور ترتیب کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ تعقیب مع التراخی کے لیے ہے، حرف عطف ہے، یعودون اب اسی پر معطوف ہے یظاہرون پر، ثم یعودون لما قالوا۔ اور لام جو یہاں پر ہے، لام یہ الی کے معنی ہے، ثم یعودون الی ما حرموا علیہم من الظہار بالاستمتاع، ثم یعودون الی ما حرموا علی انفسہم بلفظ الظہار من الاستمتاع، یہ مطلب ہے۔ اور کبھی الی لام کے معنی میں آتا ہے، کبھی لام الی کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر الی کے معنی میں۔ ثم یعودون الی ما قال، تو الی حرف جار ہو گیا، ما اسم موصول، قالوا یہ پورا جملہ صلہ ہو گیا، اس میں موصول صلہ سے مل کر مجرور ہو گیا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا یعودون کا، یا اس کو لام کو حرف جر مانے، ما کو مصدریہ مان لو تو لقولہم کے معنی میں ہوگا، ما مصدریہ بن جائے گا تو تب بھی یہ مجرور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلہ بن جائے گا الذین کا، الذین اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اب اس کی خبر یہاں آ رہی ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور فتحریر پہ جو فا ہے رابطۃ الخبر بالمبتدا ہے، یعنی خبر کو مبتدا سے جوڑنے والا ہے یہ، کیونکہ اس کا مبتدا آگے آ چکا ہے اور بیچ میں جملہ حائل ہو گیا ہے لمبا اس کے اندر، تو یہ خبر کو مبتدا سے جوڑ رہا ہے، اور یہ شرط کے معنی میں متضمن ہے معنی شرط کو، اسی وجہ سے یہاں پہ فا آیا۔ اور تحریر رقبہ خبر واقع من قبل ان یتماسا، من قبل یہ متعلق ہے تحریر سے،
یا دوسری صورت یہ ہے کہ فتحریر فا کو عاطفہ فا کو رابطہ مان لیا جائے اور تحریر رقبہ یہ مبتدا واقع ہو اور اس کی خبر محذوف ہو مقدر ہو. اے تحریر رقبۃ واجب، تحریر رقبۃ واجبۃ علیہ، یعنی ایک رقبہ آزاد کرنا واجب ہے ان پر. تو اب یہاں واجب یہ خبر مقدر ہے اور من قبل یہ اسی سے متعلق ہو جائے گا، واجب سے. قبل مضاف ہے، المصدریہ ہے، یتماسا پورا فعل ہو گیا، فعل فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مضاف الیہ بن جائے گا قبل کا، پھر مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا، جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ بن جائے گا تحریر سے، یا ظرف مستقر بن جائے گا واجب کا جو خبر مقدر ہے. اور پھر یہ مبتدا خبر سے مل کر یہ خبر بن جائے گا الذین یظاہرون کا. سمجھ میں آ گئی ترکیب؟ یہ رقبہ آزاد کرنا ہے تو رقبہ کون سا ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے رقبہ یا کافر ہونا؟ کافر ہو تو بھی چلے گا. اب یہاں پہ فقہا کا اختلاف سامنے آتا ہے. قال الامام الشافعی وشرط الامام الشافعی بتحریر رقبۃ مؤمنہ قیاسا علی کفارۃ القتل. وہ کفارہ قتل پہ قیاس کرتے ہیں. جب کفارہ قتل میں آیا نا تحریر رقبۃ مؤمنہ 5ویں پارے کے اندر، تو فرماتے ہیں ابھی رقبہ مومنہ ہے، اور پھر اس میں وہ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ ان کی اعضاء صحیح اور سالم ہو، عیوب سے خالی ہو. اس غلام کو آزاد کرنا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں رقبہ عام ہے تو اس کو عام پہ رکھا جائے گا، خاص نہیں کیا جائے گا، مقید نہیں کیا جائے گا کہ اس کو مومنہ کی قید سے مقید کر دیں حملا علی کفارۃ القتل، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یہاں رقبہ عام ہے تو مومن کو آزاد کر دے یا کافر کو آزاد کر دے تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. ہمیں تو یہاں سمجھ میں آتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے یسر پر مبنی ہے. اگر مومن رقبہ غلام نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک پھر دوری بنائے رکھے گا یا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. کافر غلام آزاد کر دے تب بھی کام چل جائے گا. تماسا کیا ہے؟ ان یتماسا اصل میں یتماسسا ہے، اجتماع مثلین توالی مثلین کی وجہ سے ادغام ہو گیا، ورنہ یہاں پہ ثقالت پیدا ہو جاتی. پھر فرمایا ثم يعودون لما قالوا کی ایک تفسیر اور بھی ہے، ثم يعودون لما قالوا، پھر وہ پلٹنا چاہتے ہیں اس کی طرف جس پر وہ کہہ چکے یعنی اظہار کر چکے کہ مباح اپنے لیے مباح کرنا، وطی کو مباح کرنا چاہتے ہیں یا اس کا عزم کرتے ہیں، تو ان کے لیے غلام آزاد کرنا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اس کے استباحت سے، وطی کے مباح سمجھنے سے، اور یہ اس نے نیت کر لی کہ ہمیں قریب جانا ہے تو غلام آزاد کرنا ضروری ہو جائے گا ان پر. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا عزم بھی ضروری ہے. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. ذالکم سے اشارہ ہے اس تحریر رقبہ کی طرف. ذالکم اے ذالک الحکم بتحریر رقبہ توعظون بہ، یہ وہ حکم ہے جس کی آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی رقبہ آزاد کرنے کے سلسلے میں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اصل میں ترکیب ہے واللہ خبیر بما تعملون. تو واو حرف استیناف ہے، اس میں جلالت مبتدا ہے، اور خبیرون یہ خبر واقع ہے، اور بما تعملون یہ متعلق ہے خبیر سے. یہ پورا جملہ بما تعملون تو یہ
ما اس میں موصول ہے، تعملون میں جو عائد ہے صلہ میں ایک عائد ہونی چاہیے، ضمیر جو لوٹے موصول کی طرف، تو وہاں اصل میں بما تعملونہ ہے، وہ محذوف ہے، اور وہ پورا جملہ متعلق ہو گیا خبیر سے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، فمن لم یجد الرقبہ، یہاں مفعول حذف کر دیا ہے. فمن لم یجد الرقبہ، جو رقبہ نہ پائے، اور فمن لم یستطع علی تحریر رقبہ، جو تحریر رقبہ پر آزاد نہ ہو، وہ کیا کرے؟ غلامی نہ پائے یا اتنا پیسہ ہی نہیں ہو کہ وہ رقبہ آزاد کرے. دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ غلام ہی موجود نہ ہو وہاں پر پورے علاقے کے اندر، یا غلام تو موجود ہو لیکن اس کے پاس پیسہ نہ ہو اتنا، تو کیا کرے گا؟ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، تو پے در پہ 2 مہینے کا روزہ ہے. من قبل ان یتماسا، دونوں کے ایک دوسرے سے مس کرنے سے پہلے. اب یہاں بھی دیکھیں آپ، فا جو فمن لم یجد، یہ متضمن ہے معنی شرط کو. فا فصیحہ ہے، افصحت عن جواب الشرط، یعنی جب ایسا ہو نہ ملے، جب آپ نے یہ بات سمجھ لی اور زہار کا حکم معلوم ہو گیا کہ پہلے تحریر رقبہ ہے، اور اگر ایسی صورت نہ پیدا ہو سکے، فصیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینوں کا پے در پہ روزہ رکھنا ہے. من کیا اس میں موصول ہے، لم یجد پورا جملہ یہ صلہ ہے، اس میں موصول سے مل کر یہ مبتدا ہے. فصیام شہرین متتابعین، یہ پورا جملہ مضاف مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر واقع ہے. اور دوسری ترکیب، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، صیام مبتدا واقع ہو، صیام و شہرین متتابعین مبتدا واقع ہو اور اس کی خبر مقدر ہو. اے فصیام و شہرین متتابعین واجب من قبل ان یتماسا، اس میں تتابع کی شرط لگائی ہے. متتابعین کا معنی ہے متوالیین، پے در پہ روزے رکھے. مثلا اگر اس نے 1 مہینے روزے رکھ لیے، پھر کسی عذر کے سبب ایک روزہ چھوڑ دیا، اور پھر اس نے بنا کیا، یعنی پھر روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، بلکہ سارے ہی فقہا فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے، اگر امام اعظم تو عذر اور بغیر عذر دونوں کی بات کرتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، یہ سارے فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے کسی نے ایک روزہ بھی اس میں ترک کر دیا اور تتابع کے ساتھ نہ رکھا، تو پھر 2 مہینے اور روزے رکھنے پڑیں گے اسے، اس پر بنا نہیں کر سکتا. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ فَيَبْنِي عَلَيْهِ، اگر عذر کی وجہ سے اس نے افطار کر لیا، یعنی روزہ ترک کر دیا کسی دن، تو اس پر بنا کر سکتا ہے. مثلا 25 روزے پہلے رکھ لیے تھے، ایک دن عذر پیش آ گیا، پھر اب دوسرے دن روزہ رکھ لیں تو بنا ہو جائے گا اس پر عذر کے سبب، لیکن بغیر عذر کے وہ بھی جائز قرار نہیں دیتے. تو تتابع کی شرط یہ ہے. اور امام اعظم فرماتے ہیں مرض ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی عذر پیش آ جائے یا عذر نہ پیش آئے، تتابع ضروری ہے. اور یہ روزہ رکھے جب ایام محرمہ نہ آئے، جیسے 5 سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، ان کو چھوڑ کر، صوم رمضان کو چھوڑ کر، عید کے 2 ایام اور ایام تشریق 3 دن، ان تینوں دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. بیچ میں یہ ایام نہ آئیں جب آپ 2 مہینے روزہ رکھنا شروع کر دیں کفارہ ظہار میں، ان کو چھوڑ کر روزہ رکھیں. تو جو اس پر قدرت نہ رکھے
تو 2 مہینے کا روزہ رکھنا واجب ہے، بغیر اس کے کہ وہ اس سے مس کرے، یا مس لمس ہے یا وطی ہے یا تقبیل ہے، یہ تینوں صورتوں کو شامل ہے۔ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ پھر جو اس کی بھی قدرت نہ رکھے، فمن لم يستطع على الصوم لمرض مزمن او لحرم مفند، یا تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے صحت کی امید نہیں ہے، اصبح شیخا کبارا، انتہائی بوڑھا ہو گیا، یا ایسا مریض ہے کہ صحت کی امید نہیں ہے، ایسا شخص کیا کرے گا؟ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو تیسرا آپشن بتایا گیا اس کا، تیسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تیسرے درجے پہ۔ اب اس میں تھوڑا اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ہے اگر مریض اتنا ایسا مریض ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنے کی امید یعنی صحت کی امید نہیں ہے، اور ایسے شخص نے کھلا دیا 60 مسکین کو کھانا کھلا تو کافی ہے، اور اگر وہ اس کی صحت کی امید کی جا سکتی ہے تو اس کا انتظار کرے وہ کہ صحت کی طرف لوٹے پھر روزہ رکھے، اور اگر اس نے صحت کا انتظار کیے بغیر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تب بھی کافی ہوگا۔ اب ایک مسئلہ امام شافعی کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ ابھی اس نے 60 مسکین کے کھانا کھلانے کے سلسلے میں بتا رہا ہوں، ابھی چند مسکینوں کو اس نے کھانا کھلایا تھا اور بیوی سے قربت کر لی، یعنی پورا کفارہ ہوا نہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو کفارہ ادا نہیں ہوگا، پھر اسے 60 مسکین کو کھانا کھلائے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں تو تتابع کی قید نہیں ہے، لہذا سمجھیے وہ اگر بعض مسکین کو بھی کھانا کھلا چکا اور قربت کر لی تب بھی جائز ہو گیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں اگرچہ من قبل یہ تماسا نہیں ہے، لیکن یہ سیاق واحد میں واقع ہے، حادثہ ایک ہے، لہذا اس کو مطلق کو مقید پہ محمول کیا جائے گا۔ اب دیکھیے امام شافعی کا قیاس دیکھیے، وہ وہاں سے لاتے ہیں کھینچ کے کفارہ قتل سے، اور یہاں مقید کرتے ہیں رقبہ مومنہ سے، جبکہ دونوں کے حادثے الگ الگ ہیں، دونوں کے واقعات الگ ہیں، لیکن یہاں واقعہ واحد ہے، پھر بھی اس کے برخلاف جا رہے ہیں، حادثہ ایک ہے، سیاق ایک ہے، پھر یہ تتابع کی قید نہیں لگاتے۔ من قبل یہ تماسا یہاں بھی ہونا چاہیے، تو اس میں ان کا مسئلہ بدل گیا۔ اطعام 60 مسکینہ، تو یہ کھانا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا اور فقہا کے نزدیک ایک مد ہے، اور امام اعظم کے نزدیک نصف صاع من برد او شعیر، نصف صاع ہے، تو پیٹ بھر کھانا ہونا چاہیے، لیکن فقہائے کرام نے اس کا مطلب یہ لیا کہ پیٹ بھر کھانا کھلا دے کافی ہو۔ اب تولنے کون جائے گا اس کو؟ اور اتنا پیسہ دے دے کہ وہ پیٹ بھر کھانا کھا لے۔ اس میں ایک اور مسئلہ باریک ہے، اس کو سمجھیے آپ لوگ، کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا دے دے، لیکن اگر ایک ہی مسکین کو کھانا دے دے، 60 مسکینوں کا کھانا ایک ہی مسکین کو دے دے، تو کفارہ ادا ہو گیا نہیں؟ ایک ہی مسکین کو ہم نے ایک ہی دن میں اٹھا کے 60 مسکینوں کو کھانا دے دیا، تو اس سے کفارہ ادا نہیں، لیکن ایک مسکین کو اگر 60 دن تک کھلائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مسکین کو مسکین کیوں کہا جاتا ہے؟ بتائیے، مسکین جو لفظ ہے، مسکین ہے کیوں یہ؟ مسکین من لیس لہ مال، جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ مسکین کو مسکین اس لیے کہا جاتا ہے، مسکین بنا ہے اصل میں سکون سے، الذی اسکنہ الفقر، جس کو محتاجی نے بالکل پرسکون کر دیا ہو، وقلل حرکتہ،
اور اس کی حرکت کو کم کر دیا، وَذَلَّلَهُ اور اسے کمزور بنا دیا۔ تو مسکین ہوتا ہے نہیں، وہ قوت کفاف بھی نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ اس کی حرکت بھی کم ہو جاتی ہے، ضعیف ناتواں ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ الذی اسکنہ الفقر وقلل حرکت، یہ مسکین کی وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں، اور مسکین بھی پڑھا گیا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ مسکین ترکیب میں تمیز واقع ہے۔ ذالک ای ذالک الحکم لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یعنی یہ حکم کیوں ہے؟ ذالک کا جو مشار الیہ ہے وہ محذوف ہے۔ ای ذالک الحکم بإطعام 60 مسکینا وتغلیظ الحکم لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے تاکہ تم اللہ اور کے رسول پہ یقین کرو، ایمان لاؤ، اور اتنے سخت احکام اس لیے دیے گئے تاکہ تم پھر زہار کی طرف نہ ہو، اس مسئلے کو ہلکا نہ سمجھ لو، اس لیے یہ سخت حکم لگائے گئے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم یہاں مؤلم کے معنی میں ہے، اولم یولم ایلام کا معنی تکلیف پہنچانا، درد میں مبتلا کرنا، تو مؤلم کے معنی میں یہ ایسی ہے جیسے بدیع مبدع کے معنی میں آتا ہے، ویسی علیم مؤلم کے معنی میں ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، تو عذاب علیم ترکیب میں یہ مبتدا واقع ہے، اور للکافرین یہ ظرف مستقر ہے ایک خبر محذوف کا، مہین عذاب علیم معد للکافرین، یہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے گئے جس طریقے سے ان سے اگلے لوگ ذلیل کیے گئے، رسوا کیے گئے۔ اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، خاری کا عذاب ہے۔ یحادون کا معنی کیا ہے؟ یحادون کی لغوی تفسیر دیکھیں، یحادون اصل میں یحاددون ہے، تو اجتماع دالین کی وجہ سے پھر اس کے اندر ادغام کا قاعدہ جاری ہو گیا اور یحادون ہو گیا۔ یحادون کا معنی ہے یشاقون ویعاندون ویمانعون، یعنی مخالفت کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کبتو، الکبت هو الرد بالعنف وشدہ، شدت کے ساتھ کسی جھگڑنے کو، کسی کو رد کرنے کو، ذلیل کرنے کو قبط کہا جاتا ہے۔ یہاں معنی ہے کبتو اے اخذو، انہیں رسوا کیا گیا، جس طرح سے ان سے اگلے لوگوں کو رسوا کیا گیا۔ عذاب مہین، مہین اصل میں کیا ہے؟ احان یہین، احانتن سے کیا بنے گا؟ مہین، مکرم کے وزن پر۔ اب یہاں پر یا متحرک ہے اور ہا ساکن، تو اس کی حرکت نقل کر کے ہا کو دے دیا گیا تو مہین ہو گیا، اور مہین کا معنی مذلل، ذلت والا عذاب۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے اٹھائے گا اور پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے اور یہ بھول گئے۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یوم مفتوح کیوں ہے، اس پر ناصب کون ہے، کس نے اس کو فتح دیا؟ تو یا تو یہ ظرف واقع ہے مہین کا، اس کی وجہ سے منصوب ہے، یا عذاب کا، یا اس سے پہلے اذکر فعل مقدر ہے، اے اذکر یوم یبعثہم اللہ جمیعا، تو یوم مضاف ہے، یبعثہم اللہ فعل فاعل مفعول، اور جمیعا تاکید واقع ہے، یا حال واقع ہے مجتمعین کے معنی میں، ہم ضمیر سے، یوم یبعثہم اللہ حال کونہم مجتمعین، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ پورا جملہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر یوم کا مضاف الیہ بن جائے گا،
یوم مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ ضرب بن جائے گا اذکر فعل کا مقدر کا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا اور پھر انہیں بتائے گا. انبا کا معنی ہوتا ہے خبر دینا, اور اسی سے نبو ہے اور نبوت ہے اور نبی ہے. نبی بولتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو لغوی معنی کے اعتبار سے. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ تعالیٰ نے اسے شمار کر رکھا ہے. کس کو؟ احصاہ اللہ تعالی ما يعمل الناس من خیر و شر ونسوہ. اور لوگ تو بھول چکے, یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں مکمل طور پر, اور آپ بھول گئے کہ آپ نے کیا کام کیا, اور یہاں ریکارڈ میں آ چکا ہے. جیسے آج موبائل ہمارا ریکارڈ کر رہا ہے سارے کاموں کو, اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو موبائل چلانے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کون آدمی کیا کام کر رہا ہے. تو یہ ساری ریکارڈنگ چل رہی ہے, اور چپ میں ساری چیزیں محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ غفلت میں نہیں, لیکن آپ کی ایک ایک حرکت اور آپ کا ایک ایک سکون بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بدرجہ والا اس پر قادر ہے. احصا اللہ, احصا کا معنی کیا؟ الاحصاء العد, شمار کرنا. اور احصاء میں اور عد میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے. احصاء کا معنی ہوتا ہے کسی کو شمار کرنا. التحسین بالعدد, عدد کے ساتھ شمار کرنے کو احصاء کہتے ہیں. چونکہ احصاء کا جو عمل ہوتا تھا, شمار کرنے کا جو عمل پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ حصا سے ہوتا تھا. احصاء بنا ہے حصا سے. الحصا بولتے ہیں پتھر کو, کنکر کو, جس کو رکھ کے کسی چیز کو شمار کرتے ہیں. پہلے ہاتھوں پہ شمار نہیں کرتے تھے. پہلے شمار کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ حصا تھا, کنکر تھا. کنکر کو لایا گیا, جیسے ایک مرتبہ کام کیا تو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا, پھر دوسری مرتبہ کیا. آج بھی یہ طریقہ رائج ہے. جو اینٹ کے بھٹے بنتے ہیں وہاں اسی حصا سے کام لیا جاتا ہے شماریات کا. یعنی ایک مرتبہ اینٹ لے کے گیا تو آپ اس کو ایک کنکر دے دیتے ہیں, ایک پتھر دے دیتے ہیں, پھر دوسری مرتبہ گیا دوسرا دے دیتے ہیں. تو اصل معنی احصا بنا ہے حصا سے. حصا بولتے ہیں کنکر کو. الاحجار الرقیقہ, چھوٹے چھوٹے باریک باریک پتھر ہیں. اور پھر شماریات کا کام اس سے لیا جانے لگا. پھر انامل سے وہ کام شروع ہو گیا شماریات کا. لیکن علماء لغت نے اس کا ایک معنی اور بیان فرمایا ہے. اور عد یعد کا معنی بھی شمار کرنا آتا ہے. تو احصا میں اور عد میں فرق ہے. عد مطلقاً شمار کے لیے آتا ہے, لیکن احصا احاطے کے لیے آتا ہے. جب احصا کہا جائے گا تو اس کا مطلب احاطہ, اس میں کوئی ایک فرد بھی اس سے چھوٹ نہ جائے. اور عد مطلقاً شمار کے لیے چھوٹ بھی سکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احصا کا لفظ استعمال فرمایا, عد کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے, شمار بھی کیا ہے اور احاطہ بھی ہے. کوئی عمل خواہ خیر ہو یا شر اس کے احاطے سے باہر نہیں. ونسو, اور ان لوگوں کا حال یہ ہے یہ لوگ بھول چکے ہیں. پھر احصا کا اور نسا کا دونوں کا ایک ساتھ اجتماع ہوا. یہ جمع بین المتضادین ہے. شمار کرنا اس کے بعد بھول جانا, اور جمع بین المتضادین کو طباق کہتے ہیں. تو یہاں طباق ہے, اور طباق ایجاب ہے, سلب نہیں ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے, اور ہر چیز اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے. تو واللہ مبتدا ہے, علی کل شہید یہ متعلق ہے شہید سے, اور شہید خبر واقع ہے.